جن کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ان کے خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرتکز کرنے کے لیے ایک علاج ہے. سمجھے نا؟ علاج کو مقصود نہیں قرار دیا جاتا، مقصود تو صفا ہوتی ہے نا، لیکن مقصود ہے اللہ جل جلالہ کا ذکر دل میں پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہو جانا، یہ مقصود ہے. اس کے لیے مختلف تجربات سے مختلف علاج تجویز کیے گئے ہیں. کسی بزرگ نے اپنے تجربے سے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مرتکز کرنے کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ مفید ہے. یہ طریقہ مفید ہے، تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا. دوسرے نے کوئی اور طریقہ، جو سلسلے کہلاتے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اولیاء اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے کوئی خاص طریقے مقرر کر دیے ہیں. وہ یہ سلسلے ہیں. چشتیہ، نقشبندیوں کے ہاں کچھ اور اسباق ہوتے ہیں، قادریوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور سہروردیوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، اگر کوئی برحق علماء برحق میں سے ہے اور تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس دین اور سنت اس میں منحصر ہے. جو میں طریقہ کہتا ہوں اس میں کوئی منحصر قرار نہیں دیتا، سمجھے نا؟ اور نہ اس کو مقصود اصلی قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے. اور علاج کے طور پر یہ طریقے مقرر کیے گئے. علاج کے طور پر ان کو اختیار کیا جائے. تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ جل جلالہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں وہ. تو اس لیے اس کے باقاعدہ نص سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کسی علاج کے نص کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں. حقیقت میں ایک علاج کے مختلف طریقے، لیکن ہوا یہ رفتہ رفتہ کہ یہ طریقے علاج کے طور پر تجویز کیے گئے تھے، بعد میں رفتہ رفتہ لوگوں نے ان کو مقصود بنا لیا اور طریق کو، یعنی طریق سلوک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کو ان میں منحصر سمجھ لیا. یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے یہ کوئی نہیں کرتا تو اس کا کچھ بھی کوئی دین کا کوئی کام نہیں کر رہا. وہ یہ غلو، یہ افراط، یہ پیدا ہو گیا تھا خانقاہوں میں. اسی غلو اور افراط کو ختم کیا ہمارے حضرت والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خانقاہ تو بنائی تھانہ بھون میں، لیکن اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. کیا بات حقیقت ہے اور کیا لوگوں نے اس کا افسانہ بنا دیا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف کچھ اور چیز ہے اور طریقت کچھ اور چیز ہے، شریعت کچھ اور چیز. شریعت میں ایک چیز حرام ہے، طریقت میں حلال ہے، والعیاذ باللہ. اور طریقت والوں کو کیا معلوم کہ شریعت کے ذریعے وہ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، وہ طریقت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اور طریقت کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں اللہ تک پہنچانے والے. اور جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا شریعت کو جاننے والے ہیں یا ان کی تربیت دینے والے ہیں، ان کو وہ تصوف سے، طریقت سے خارج سمجھتے ہیں. حضرت والا نے
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. ہمارے سارے بزرگوں نے، لیکن حضرت والا نے اپنا موضوع خاص طور پر اس کو بنایا، اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تالیفات میں، کہ یہ حقیقت شریعت اور طریقت متلازم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کی ہو سکتی ہے، گمراہ ہے. طریقت بجز شریعت کہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت کے احکام کی پوری پابندی نہ ہو. شریعت وہ طریقت وبال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا راستہ. اللہ بچائے. اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنے تاکید کے ساتھ حضرت والا نے بیان کیا اس آخری دور میں. اسی لیے حضرت کو مجدد ملت کا کہ تجدید فرمائی ہے، تصوف و سلوک کی تجدید فرمائی. جتنی بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھیں، جن کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان سب غلط فہمیوں کو، بدعات کو رد کر کے تصوف اور طریقت کو نکھار کر پیش کر دیا، جو عین قرآن و سنت کے مطابق.